صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین جب ان سے گناہ ہوتا تھا مچھلی کی طرح تڑپتے تھے۔ تمہیں معلوم نہیں، ایک صحابی کا میں واقعہ بتاتا ہوں۔ ماعز بن مالک، اللہ اکبر، نبی رحمت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آئے، کیا کہا؟ طہرنی یا رسول اللہ، اللہ کے نبی مجھے پاک کیجئے، اللہ کے نبی مجھے پاک کیجئے۔ اللہ اکبر، پہلی مرتبہ آئے، کہا اللہ کے نبی مجھے پاک کیجئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ارجی واستغفر اللہ ویحک، اللہ کے بندے چلے جا، معافی مانگ اللہ سے، معافی مانگ اللہ سے۔ دوسری مرتبہ پھر آئے، اللہ کے نبی نے واپس لوٹا دیا۔ تیسری مرتبہ پھر آئے، اللہ کے نبی نے واپس لوٹایا۔ 4 مرتبہ آئے، 4 مرتبہ کا بھی سوال ہے، اللہ کے نبی مجھے پاک کیجئے، اللہ کے نبی مجھے پاک کیجئے۔ میرے بھائیوں، ایک صحابی کا گناہ ہو گیا اور گناہ کے لیے خود چل کے آ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں اللہ کے نبی مجھے پاک کیجئے۔ 4 مرتبہ زنا کر کے 4 مرتبہ اللہ کے نبی کے محفل میں آئے، اللہ کے نبی بھگا رہے ہیں، پھر آ رہے ہیں، پھر بھگا رہے ہیں، پھر آ رہے ہیں۔ 4تھی مرتبہ جب آئے، اللہ کے نبی پوچھتے ہیں صحابہ دیکھو تو صحیح، کہیں یہ پاگل تو نہیں ہے؟ صحابہ اکرام نے کہا اللہ کے نبی بچپن سے اب تک ہمارے بیچ میں رہا ہے، پاگل کوئی نہیں، اس کی عقل ٹھیک ہے۔ دوسرے صحابی کو اللہ کے نبی نے کہا اس کے منہ میں بدبو تو نہیں ہے، شرابی تو نہیں ہے؟ ایک صحابی نے اس کے منہ میں ناک ڈال کے سونگا، کہا اللہ کے نبی ایک خطرہ شراب کی باس بھی نہیں آتی، شرابی بھی نہیں ہے۔ نبی رحمت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ٹھیک ہے، انتظام کرو، اسے رجم کیا جائے گا، زنا کی سزا ساری جماعت کے سامنے دی جائے گی۔ اللہ اکبر، ایک انسان خود زنا کیا ہے، آخرت کے عذاب سے بچانے کے لیے اپنے آپ کو دنیا میں سزا کے لیے نبی کی خدمت میں پیش کر رہا ہے۔ صحابہ کے ذریعے اللہ کے نبی نے آدھا گڑھا کھود دیا، آدھا گڑھا کھودا گیا، اور پھر آدھا گڑھا کھودنے کے بعد اس گڑھے کے اندر اس انسان کو گڑایا گیا جس کا نام ماعز بن مالک تھا، اور صحابہ اکرام کو حکم دیا گیا پتھر سے مار مار کر اس کی موت کو گھاٹ اتار دو۔ اللہ اکبر، صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے پتھر مارنا شروع کیا، پتھر مارنا شروع کیا، یہاں تک کہ ماعز بن مالک اللہ اکبر مر گئے، انتقال فرما گئے۔ نبی رحمت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نماز جنازہ پڑھائی۔ اللہ کے نبی نے نماز جنازہ پڑھائی تو ابو بکر حضرت عمر بن خطاب نے نبی کا کرتا پکڑ کے کھینچا، اللہ کے نبی اس انسان نے زنا کیا ہے اور اللہ نے اس کے گناہ پہ پردہ ڈالا تھا، اس نے خود اپنا گناہ بتایا ہے اور کتے کی موت مارا گیا ہے۔ اللہ کے نبی ایسے انسان کی آپ نے نماز جنازہ پڑھائی ہے؟ اللہ کے نبی کے چہرے کا رنگ بدل گیا، عمر کی طرف آنکھیں کرتے ہیں، فرماتے ہیں مہمن یا عمر، عمر زبان اور بکواس بند کرو، اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھو۔ اللہ کی قسم اس بندے نے ایسی توبہ کی ہے، اللہ کی قسم اس کی توبہ کو اگر ایک بستی گنہگاروں میں بھی پھیلا دیا جائے، ایک توبہ سے اللہ ساری گنہگار بستی کو معاف کر دے، اس قدر اس نے توبہ کی ہے۔ جس کی ماعز بن مالک کی بات بتا، زنا کیا تھا۔ میرے بھائیوں، آج ہم میں سے کتنے جوان ہیں، کتنے جوان لڑکیاں ہیں جو زنا کے بازار میں گرے ہوئے ہیں۔ آج تمہارے اوپر رجم تو نہیں کیا جاتا، تمہارے اوپر کوڑے تو نہیں برسائے جاتے، لیکن اللہ کی قسم تمہارے واسطے توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ آؤ تو صحیح اس سے پہلے کہ تمہیں موت کے فرشتے نظر آنے لگے۔ اور اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ایک بندے کے لیے اللہ گناہ کے دروازہ، معافی کا دروازہ اس وقت تک کھلا رکھتا ہے جب تک کہ اللہ رب العالمین اس کے لیے سکرات اور اس کی حلق، جان حلق تک نہ آئے، اس وقت تک میرے اور آپ کے لیے توبہ کا دروازہ۔ صحابی کے دل میں ایمان دیکھیے، ہم کتنے بڑے بڑے گناہ سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں مولوی صاحب کیا کرنا ہوتا، ماحول خراب ہے۔ حضرت انس کہتے ہیں انکم تعملون اعمالا هي ادق في اعینکم وانا كنا لنعدها على رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الموبقات۔ لوگو تم بڑے بڑے گناہ کر کے مچھر کے برابر سمجھتے ہو، اللہ کی قسم ہم ان گناہوں کو جب نبی کے زمانے میں کر لیتے مچھلی کی طرح تڑپ جاتے کہیں ہمیں برباد نہ ہو جائیں۔ اللہ اکبر، یہ صحابہ کرام۔ تو میں نے ماعز ابن مالک کے بارے میں بات کیا کہ زنا ہو گیا تو اللہ اکبر کس قدر تڑپ گئے۔ آج کتنے گناہ کر رہے ہیں، کنٹینیو گناہ کر رہے ہیں، اور کتنے بے شرم ہیں، شادی ہو گئی، جورو ہے، اس کے باوجود بھی آنٹیوں کے پیچھے پھر رہا ہے،
اور اس کے بعد بھی گھر میں بیوی ہے، فون کے اندر دوسری عورتوں سے لگاتار بات کر رہا ہے، لگاتار بات کر رہا ہے، خلوت اختیار کر رہا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ کتنی مائی بہنیں ہیں، اللہ اکبر، شوہر موجود ہے، شادی ہوئی ہے، دوسرے مردوں سے بات کر رہی ہے، دوسرے مردوں سے بات کر رہی ہے۔ دل سے پوچھو، دل سے، اللہ جانتا ہے کہ تم کس سے بات کر رہی ہو اور تم کس سے بات کر رہے ہو، لیکن اللہ سے یہ بات چھپی نہیں ہے۔ ہم نے مسجد کے ماحول میں بھی دیکھا کتنے بے لڑکیاں ہیں، کبھی سرکلوں میں مسجد کو آتے ہوئے لڑکوں سے بات کرتی ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ گناہ نہیں ہے، اللہ کی قسم، یہ ایسے ایسے بڑے بڑے گناہ ہیں، قریب ہے کہ آسمان کٹ جائے یا زمین کا کلیجہ پھٹ جائے۔ ماعز بن مالک کو سزا تو ہو گئی، لیکن عورت آئی غام دیا نام کی، سنو، عورت آئی کہنے لگی طہرنی یا رسول اللہ، اللہ کے نبی مجھے بھی پاک کر دیجئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ارجعی واستغفر اللہ، اللہ کی بندی جا اللہ سے معافی مانگ۔ عورت آئی، کیا ہوا؟ زنا ہوا۔ اللہ کے نبی نے 4 مرتبہ آئی تو 4 مرتبہ اللہ کے نبی نے چہرہ پھیر لیا، کیونکہ جب جرم ہوتا ہے اس جرم کے لیے 4 مرتبہ اقرار کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرہ پھیر لیا۔ دوسری مرتبہ پھر عورت آئی، آ کر کہتی ہے اللہ کے نبی مجھے پاک کیجئے۔ اللہ کے نبی نے چہرہ پھیر لیا، کہا چل اللہ سے معافی مانگ لے۔ تیسری مرتبہ پھر عورت آئی، اللہ کے نبی پاک کیجئے، اللہ کے نبی نے بھیج دیا۔ میرے بھائیو، چوتھی مرتبہ پھر عورت آتی ہے، کہتی ہے اللہ کے نبی مجھے ایسا لگتا ہے آپ مجھے ایسے ہی واپس بھیج رہے ہیں جیسے ماعز بن مالک کو آپ نے واپس بھیجا تھا۔ اللہ کے نبی کو کرنٹ لگا، نبی نے فرمایا ماعز بن مالک کے ساتھ تیرا کیا چکر ہے؟ کہا اللہ کے نبی ماعز بن مالک نے جس عورت کے ساتھ زنا کیا وہی میں عورت ہوں، آپ کو یقین نہیں آتا، دیکھیے پیٹ میں اسی کا بچہ ہے۔ اللہ اکبر، گناہ سے کانپ گئی۔ ایک عورت اللہ کے نبی کے دربار میں آنسو لے کے آئی ہے، گناہ کا بوجھ لے کے آئی ہے، چاہتی ہے کہ مرنے سے پہلے میں گناہ سے پاک ہو جاؤں۔ ہے کوئی ایسی عورت، ہے کوئی ایسی عورت جو زندگی بھر گناہ کی ہو، آج 29ویں تاخرات کو اپنے رب کے سامنے گناہ کو پیش کرے، کہہ دے یا اللہ مجھے معاف کر دے؟ ہے کوئی ایسا مرد مجاہد، ہے کوئی ایسا مسلمان جو اپنی زندگی کی ڈائری کھولے، اپنے گناہ کو یاد کر کے کہہ دے کہ یا اللہ مجھے معاف کر، میں سنبھل جاؤں گا، آئندہ سے گناہ نہیں کروں گا؟ ایک عورت آئی، پیٹ میں بچہ ہے۔ میرے بھائیو، نبی رحمت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی بندی میری ماں چلی جائے یہاں سے، میں تیری سزا تیرے بچے کو دینا نہیں چاہتا، اس لیے اس وقت تک انتظار کر جب تک کہ تیری ڈیلیوری نہ ہو جائے۔ اس عورت کو سنبھالنے والا کوئی نہیں تھا۔ صحابی رسول انصاری صحابی کو اللہ کے نبی نے بلایا، انصاری صحابی سے کہا احسن الیہا فاذا وضعت تأتینی بہا، اللہ کے بندے نبی کے جانب سے تیرے لیے فرمائش ہے، اس بندی کو لے جا، اس کی حفاظت کر، کھانے پینے کا انتظام کر، جب اس کی ڈیلیوری ہو جائے میرے پاس لے آنا۔ میرے بھائیو، 9 مہینے تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انتظار کرتے رہے۔ جب ڈیلیوری ہو گئی، وہ عورت اپنے معصوم سے بچے کو کپڑے میں چھپا کے اللہ کے نبی کے دربار میں لائی ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں، گود میں لا کے اشارہ کرتی ہے اللہ کے نبی 9 مہینے تک میں نے چین سے سویا نہیں، گناہ نے مجھے اتنا پاگل کر دیا ہے، اب میرا بچہ ہو گیا ہے، اللہ کے نبی بچہ لے لیجئے، مجھے سزا دیجئے، میں مرنے سے پہلے یہ زنا کا عذاب اپنے کندھوں پہ نہیں اٹھانا چاہتی۔ اللہ کے نبی نے بچے کو دیکھا، معصوم سا بچہ ہے، ماں سے جدا نہ ہو۔ اللہ کے نبی نے کہا تمہاری سزا نہیں ہوگی، اللہ کی بندی جا اس وقت میرے دربار میں لے آنا جب تیرا بندہ تیرا بچہ دودھ چھوڑ کر روٹی کھانے لگے، تب لے آنا، میں تب سزا دوں گا۔ میرے بھائیوں، ایک مرتبہ اللہ کے نبی نے عورت کو بھیجا، 9 مہینے کے بعد بچہ لے کے پھر آئی ہے، اللہ کے نبی نے کہا روٹی کھانے لگے تب آنا، عورت بچے کو لے گئی، پھر 10 مہینے کے بعد پھر دوبارہ بلایا نہیں گیا۔ اللہ کے نبی نے کسی گارڈ کو نہیں بھیجا کہ بلا کے لاؤ، خود عورت آ رہی ہے، ڈیلیوری ہوئی، دوبارہ خود عورت آئی، اللہ اکبر، بچہ روٹی کھانے لگا، نبی کے دربار بھی اس حال میں لائی کہ چھوٹا روٹی کا ٹکڑا بچے کے ہاتھ میں تھا۔ کہا اللہ کے نبی دیر نہ کیجئے، کہیں ایسا نہ ہو میری روح نکل جائے، آپ کو یقین نہیں آتا، دیکھ لیجئے یہ میرے بچے کے ہاتھ میں جو روٹی کا ٹکڑا ہے وہ گواہ ہے، میرا بچہ دودھ چھوڑ چکا ہے، میرا بچہ روٹی کھانے کے لائق بن چکا ہے۔ اللہ کے نبی نے بچے کو اٹھا کر ایک صحابی کے حوالے کیا،
عورت سے کہا، اللہ کے نبی نے کہا اس کے کپڑوں کو اتنا ٹائٹ باندھ دو کہ اسے پتھر سے مارتے ہوئے بے پردہ نہ ہو جائے، اس کو سزا دیتے وقت اس کا پردہ نہ ہٹے۔ اللہ اکبر، عورت کو گڑایا گیا، عورت کو گڑایا گیا، اور اللہ کے نبی نے صحابہ کو حکم دیا گیا، صحابہ اس کے اوپر پتھر برساؤ، اور اتنے برساؤ کہ اس کا سر اور بدن پھٹ جائے اور یہ ٹوٹ کے مر جائے اور یہ گناہ سے آزاد ہو جائے۔ اللہ اکبر، پتھر پھینکا جا رہا، پتھر پھینکا جا رہا ہے۔ خالد بن ولید جوش میں آئے میرے بھائیوں، خالد بن ولید جوش میں آنے کے بعد ایک پتھر اٹھایا اور اپنی طاقت اور جوش اور زور سے وہ عورت کے اوپر پتھر پھینکا، اللہ کی قسم خون کا فوارہ نکلا، اڑتا ہوا خون اچھل کے حضرت خالد بن ولید کے چہرے پہ پڑ گیا۔ خالد بن ولید کو جوش آیا، کہا اچھا غلیظ عورت کا خون میرے چہرے پہ پڑ گیا ہے۔ اللہ کے نبی نے سنا، فرمایا تم نے کیا کہا خالد؟ لو خطاب توبتن لو مجدت من اہل المدینہ 70 رجلا لوسعتهم، اے خالد توبہ کر لو، تم نے اس عورت کے تعلق سے کہا یہ غلیظ خون ہے، اللہ کی قسم اس عورت نے اللہ کے دربار میں ایسی توبہ کی ہے، ایسی توبہ کی ہے، اگر اس کی توبہ کو لے جا کر مدینے کے 70 بڑے بڑے گناہ گاروں میں بانٹ دیا جائے، ایک عورت کی توبہ سے اللہ مدینے کے 70 آدمیوں کی مغفرت فرمائے۔ اللہ اکبر، اس قدر توبہ اور آخرت کا خوف اور گناہ کا احساس، یہ گناہ کا احساس مر چکا ہے میرے بھائیوں۔ رمضان ہمارے لیے رسم بن چکا ہے، لیکن